بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 5 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 5 کے اندر آج ہم جو ہے مرکب تام کے جملے پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے مرکب ناقص، ایک ہوتا ہے مرکب تام۔ مرکب ناقص اسے کہتے ہیں جس سے سامنے والے کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو، اور مرکب تام اسے بولتے ہیں جس کو سن کر کے سامنے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو جائے اور اسے انتظار باقی نہ رہے۔ مرکب اب جو ہوتا ہے مرکب کم سے کم 2 کلموں سے ہوتا ہے، اور اس کی زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ 2 کلمے ہونے سے مرکب تام ہو۔ جیسے غلام زیدن یہ مرکب ہے لیکن مرکب ناقص ہے، اور 2 کلموں سے مرکب تام بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے اندر 2 کلموں سے مرکب ہونے والے اس مرکب تام کو پڑھیں گے، اور خاص طور پہ اس کے اندر یہ یاد رکھنا ہے ہم آپ کو کہ ایک ہمارا ہوتا ہے مبتدا، ایک ہوتا ہے خبر۔ مبتدا کا عامل بھی مانوی ہوتا ہے اور خبر کا اندر عامل بھی مانوی ہوا کرتا ہے۔ مبتدا جو ہوتا ہے وہ عام طور پر معرفہ رہتا ہے، یعنی الف لام داخل ہوگا، اور خبر رہتی ہے وہ اکثر و بیشتر نکرہ رہتی ہے، اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ اور مبتدا اگر مذکر ہوگا تو ہمارا خبر بھی مذکر ہوگا، مبتدا اگر مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگا۔ مبتدا پہلے آتا ہے عام طور پر، اور خبر جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، لیکن اگر خبر جار مجرور ہو تو ایسی صورت میں اپنی مبتدا پر وہ مقدم بھی ہو جایا کرتی ہے۔ بس ہم نے یہ خلاصہ پیش کر لیا، قواعد کچھ بیان کر دیے، اب آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ سب سے پہلا لفظ کلمہ یہ جملہ ہے القرآن کتاب۔ القرآن یہ دیکھیے الف لام داخل ہے اس پر، تو یہ کہیں گے یہ مبتدا ہے، اور کتابٌ یہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ تو الف لام داخل ہونے سے تنوین نہیں آتی ہے، اور بغیر الف لام داخل ہو تو وہاں تنوین آ جاتی ہے۔ تو یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گیا۔ مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے، اور مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے، اور یہ مرکب تام ہے۔ مرکب تام کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عربی کے اردو کے اندر اس کے ترجمے میں لفظ ہے یا ہیں وغیرہ آ جاتا ہے ترجمہ کرتے وقت۔ تو القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، قرآن کتاب ہے۔ الکتاب عربی، الکتاب عربی، کتاب عربی ہے، کتاب عربی ہے۔ آگے ہے العلم مفید۔ یہاں دیکھتے چلے جائیں آپ سارے جملوں کے اندر کہ یہاں سارے جملے آپ کو جو کتاب کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں وہ سارے جملے مذکر کے ہیں، چونکہ مبتدا ان کے اندر ساروں کے اندر جملوں کے اندر مذکر ہیں، تو خبر بھی جو ہے مذکر آئی ہے۔ آگے چل کے بیان کریں گے آپ کو کہ خبر مبتدا اگر مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث آئے گی، اور مؤنث کی جو ہوتی پہچاننے کی وہ 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ مؤنث کے اندر علامت تانیث ہو، الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو۔ آگے ہے العلم مفید، علم مفید، مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ العلم مفید، علم مفید ہے۔ الاسلام دین، اسلام دین ہے۔ الاسلام دین، اسلام دین ہے۔ یہاں مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، تو اس کی ترکیب یوں کریں گے العلم مبتدا، مفید خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یوں کہ سر دست یہ ترکیبیں ہیں، تو اس کے اندر ابتدائی طلبہ کی یہ کتابیں رہتی ہیں، اس کے اندر زیادہ جانے کی آپ کو حاجت نہیں ہوا کرتی ہے۔ الادب واجب، ادب واجب ضروری ہے۔ الادب واجب، ادب ضروری ہے۔ الدرس سہل، الدرس مانے سبق، سہل مانے آسان۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ آگے ہے الجمل طویل، الجمل مانے اونٹ، اور طویل مانے لمبا۔ الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ البیت جدید، البیت مانے گھر، جدید مانے نیا۔ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ آگے ہے الزہر صغیر، الزہر مانے پھول، صغیر مانے چھوٹا۔ الزہر صغیر، پھول چھوٹا ہے۔ آگے ہے الشجر کبیر، الشجر مانے درخت، اس کی جمع آتی ہے اشجار، اور کبیر مانے بڑا۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ تو یہاں آپ سارے جملوں کے اندر دیکھتے جائیں جس پر الف لام داخل ہے وہ مبتدا ہے، اور جس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے وہ خبر ہے،
اور مبتدا میں تائے تانیث کوئی بھی نہیں ہے، یعنی مذکر ہے تو خبر بھی بغیر تانیث کی علامت کے ہیں۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ آگے اللعب ضروری، لعب معنی ہوتا ہے کھیل، اور جمع العاب آتی ہے۔ اللعب معنی کھیل، ضروری ضروری ہے، اللعب ضروری کھیل ضروری ہے۔ تو یہ سبق تو آج مکمل ہو گیا۔ یہ اب اس کے تحت آئیے، یہاں اس کتاب کا جو ہے مخصوص فائدہ یہ ہے، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے پہلے سوالات عربی میں دیتے ہیں، آپ کو اس کے جوابات عربی میں پیش کرنا ہوتے ہیں، پھر اس کے آگے آپ کو ایک تمرین دیتے ہیں، جو تمرین جو ہوتی ہے اردو میں رہتی ہے، آپ کو اس کو اپنے سبق کی روشنی میں عربی میں ڈالنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسئلہ، یہ سوال کی جمع اسئلہ۔ سب سے پہلا سوال ہے من انت، من مانے کون، اور من کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ذوی العقول مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب کوئی چیز آئے گی اس سے ذریعے تعین ہوگا کہ مذکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا مؤنث کے بارے میں۔ تو انتا کا لفظ ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ذوی العقول مذکر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو جواب میں بھی آپ کو وہ مذکر اور ذوی العقول پیش کرنا ہوگا۔ من انتا، آپ کون ہیں، تو جواب دے گا انا ولد۔ من انتا، آپ کون ہیں، تو جواب ہونا چاہیے من انتا، آپ کون ہیں، جواب دیں گے انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ پھر آگے پوچھ رہا ہے حل انتا کبیر، حل انتا کبیر، حل مانے کیا، انتا مانے تم، کبیر بڑے ہو، حل انتا کبیر، کیا تم بڑے ہو، جواب دیں گے نعم انا کبیر، جی ہاں میں بڑا ہوں، نعم انا کبیر، میں بڑا ہوں۔ اور اگر نہیں دینا ہے، بڑا نہیں ہے، تو یوں کہنا ہوگا لا نہیں، انا لیسا بکبیر، میں بڑا نہیں ہوں، بل انا صغیر، بلکہ میں کیا ہوں، چھوٹا ہوں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، لا کے ذریعے کہتے ہیں بل انا صغیر، بلکہ میں چھوٹا ہوں۔ حل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں، تو جواب دیں گے نعم، یا یوں کہہ سکتے ہیں انا صغیر لا انا کبیر لا صغیر۔ پہلے والے جملے کے اندر اگر آپ کو بڑا نہیں ہونا ہے تو آپ کو یوں کہہ دیں گے انا صغیر لا انا صغیر لا کبیر، میں چھوٹا ہوں بڑا نہیں۔ حل انت صغیر، کیا تم چھوٹے ہو، تو اگر کہے گا چھوٹا ہے تو جواب دے دے گا جی ہاں نعم انا صغیر، جی ہاں میں چھوٹا ہوں۔ اور اگر چھوٹا نہیں ہے تو کہیں گے لا انا کبیر لا صغیر، انا کبیر لا صغیر۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے، جواب دیں گے نعم ھذا کتاب، نعم ھذا کتاب، جی ہاں یہ کتاب ہے۔ حل ذالک قرآن، کیا وہ قرآن ہے، کیا وہ قرآن ہے۔ ذالکہ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ مذکر ذوی العقول اور دور کے لیے ہوا کرتا ہے، تو اس کا مشار الیہ بھی مذکر آئے گا۔ حل ذالکہ قرآن، کیا وہ قرآن ہے، نعم ذالکہ قرآن، جی ہاں وہ قرآن ہے۔ پھر آگے حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، یہ کتاب کے اندر سواد لکھا ہوا ہے محمد پر، یہ کاتب کے جو بہت بڑا صاحب ہے اس کا، اور اس طرح کے نبیوں کے نام کے آگے سواد لگانا، علیہ السلام کے آگے عین لگا دینا، یہ بالکل حرام ہے، تو اس طرح سے کتابوں کے اندر نہیں لکھنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حل محمد الرسول، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، جواب دیں گے نعم، جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول۔ پھر آگے ہے آپ آئیے ترجمہ کرو، یہ عربی ہے اردو ہے، اس کو آپ کو اسی سبق کی روشنی میں ترجمہ کرنا، اس کا علم ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کو چونکہ جتنے بھی پہلے آئیں گے ان کو الف لام کے ذریعے مبتدا بنانا اور بعد والے کو خبر بنانا ہے۔ العلم ضروری، العلم ضروری، کھیل مفید ہے، کھیل کی عربی اللعب اور مفید کی عربی مفید، اللعب مفید، اللعب مفید۔ آگے ہے گھر بڑا ہے، گھر کی عربی البیت بڑا ہے، کبیر، البیت کبیر، البیت کبیر۔ گھوڑا چھوٹا ہے، گھوڑے کی عربی الفرس چھوٹا ہے، صغیر، الفرس صغیر، الفرس صغیر۔ درخت لمبا ہے، درخت کی عربی ہے الشجر، لمبا ہے، طویل، الشجر طویل، درخت لمبا ہے۔ پھول بڑا ہے، پھول کی عربی الزہر اور بڑا ہے کبیر، الزہر کبیر، پھول بڑا ہے۔ کیا اونٹ لمبا ہے، کیا کی عربی آگے حل، اونٹ کی عربی آگے جمل اور بڑا کی کبیر۔ تو حل کے ساتھ جو ہے فوراً مبتدا الف لام کے ساتھ
رکھنا ہے، اس کے بعد خبر کو رکھنا ہے۔ تو حل الجمل کبیر، سوالیہ نشان لگانا ہے۔ حل الجمل کبیر، کیا اونٹ بڑا ہے؟ کیا کتا مفید ہے؟ حل مانے کیا، کتا، الکلب اور مفید مفید۔ حل الکلب مفید، حل الکلب مفید، کیا کتا مفید ہے؟ وہ سبق ہے، وہ سبق ہے، وہ کے لیے ذالکہ، چونکہ سبق جو ہے مذکر ہے یعنی اس کے عربی آگے درسن، تو ذالکہ کا استعمال ہوگا۔ ذالکہ درسن، وہ سبق ہے، سبق سہل ہے۔ سبق الدرس مانے سبق، سہل ہے سہل، الدرس سہل، سبق سہل ہے۔ پھر آگے کیا وہ قرآن ہے؟ تو کیا کے لیے ہے؟ حل، اور وہ کے لیے ذالکہ، قرآن قرآن۔ حل ذالکہ قرآن، حل ذالکہ قرآن، ہاں وہ قرآن ہے، نعم جی ہاں وہ قرآن ہے، ذالکہ قرآن، نعم ذالکہ قرآن۔ کیا وہ عربی ہے؟ کیا کے لیے حل، اور وہ کے لیے ذالکہ، عربی کے لیے عربی۔ حل ذالکہ عربی، حل ذالکہ عربی، ہاں وہ عربی ہے، نعم ذالکہ عربی، نعم ذالکہ عربی۔ فارسی نہیں، لا فارسی، لا فارسی، فارسی نہیں ہے، لا فارسی۔ تو کون ہے؟ تو کون ہے، تو چونکہ کون صدر کلام کو چاہتا ہے تو پہلے اس کو رکھیں گے اور بعد میں تو کی عربی یعنی انتا لائیں گے۔ تو کے لیے آئے گا، کون کے لیے آئے گا من، اور تو کے لیے انتا، تو کہیں گے من انتا، تو کون ہے؟ میں لڑکا ہوں۔ میں کے لیے انا، یہ چونکہ انا ضمیر مرفوع منفصل ہے اور محل رفع میں ہوتی ہے تو اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے، اس میں ظاہر کا درجہ رکھتی ہے، اور لڑکا یہ الولد من، ولد من لڑکا، تو انا جو مبتدا بن جائے گا، ولد لڑکا یہ خبر، انا ولد میں لڑکا ہوں۔ کیا تو مسلم ہے؟ کیا تو، کیا کے لیے حل، اور تو کے لیے انتا، مسلم مسلم، حل انتا مسلم، حل انتا مسلم، ہاں میں مسلم ہوں، جی ہاں، نعم میں مسلم ہوں، انا، میں کے لیے انا مسلم مسلمون، نعم انا مسلمون۔ یہاں یہ بھی بات بھی یاد رکھیں کہ انا جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، مذکر و مؤنث دونوں اس میں برابر ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح نحنو کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ 4 صوغے کے لیے عام طور پر آتی ہے، مذکر، مؤنث، تثنیہ دونوں اس میں جو ہوتے ہیں شریک ہوا کرتے ہیں جمع متکلم کے لیے، تو یہ انا کا استعمال دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ انا مسلمون۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ محمد، یعنی سب سے پہلے لائیں گے من اور اس کے بعد محمد، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول۔ اب یہاں پر آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ اس پر مبتدا پر آپ نے الف لام داخل نہیں کیا، محمد ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات بھی یاد رہے کہ معرفہ کی جو اقسام میں سے ایک قسم علم، تو جب کوئی چیز نکرہ ہو تو اس کو جو ہے الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا جاتا ہے، اور علم جو ہوتا ہے وہ متعین چیز پر دلالت کرتا ہے، وہ زید بکر کسی کا نام ہو تو وہ علم ہوا کرتا ہے، وہ بغیر الف لام کے داخل وہی معرفہ ہوا کرتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول۔ اسلام کیا ہے؟ ما من کیا، اسلام، اسلام، ما اسلام، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام دین ہے، الاسلام دین، الاسلام دین، سلام واجب ہے، السلام واجب، السلام واجب۔ تو یہ ہمارا آج کا جو سبق ہے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 5 آج مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔